لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات. اٹھائیس سفر المظفر عالم اسلام کے لیے انتہائی غم و اندوہ کی تاریخ ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جو اپنے اندر دو معصومین کا غم لیے ہوئے ہے. ایک نبی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ. عزیزوں، نبی کریم کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونۂ عمل قرار پائی ہے. اخلاق نبی کا اگر مرقع کسی کو دیکھنا ہے تو وہ سیرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھے. تمام صاحبان ایمان کو متوجہ کیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل نبی کریم کی حیات طیبہ ہے، پیغمبر کی سیرت ہے. قرآن کریم نے بھی متوجہ کیا کہ جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرنے کا مطالبہ تم سے نہیں ہے، بلکہ پیغمبر جو عمل کریں وہ تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے. قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تم کو دے دیں وہ تم لے لو، اور جس سے پیغمبر تم کو روک دیں تم رک جاؤ. اس لیے کہ مسلمان طریقۂ عبادت کو قرآن سے تلاش کرنا چاہے گا تو بغیر سیرت پیغمبر کے وہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ ترکیب نماز قرآن میں نہیں ہے. رکوع کا ذکر ہے، سجدوں کا ذکر ہے، قیام کا تذکرہ ہے، لیکن ترتیب نماز یہ قرآن میں نہیں ہے. مغرب کی 3 رکعت قرآن میں نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد جب آیت نماز کی نازل ہوئی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو عرب جن کی زبان عربی تھی وہ پیغمبر عربی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کیف نصلی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اب ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ پیغمبر کی نماز کو اپنی نگاہ میں رکھے اور پھر ویسی ہی نماز پڑھے جیسی نماز پیغمبر تھی.
ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کی نماز کا طریقہ ایک ہی تھا۔ پیغمبر جس انداز میں آپ نے نماز پڑھی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ عمل پیغمبر ہے کہ جس کو امت برابر دیکھ رہی تھی۔ ایسا عمل جس کو کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، یا وہ بات جس کو کسی نے سنا اور کسی نے نہیں سنا، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس عمل کو امت دیکھ رہی تھی، پیغمبر نماز جماعت پڑھاتے تھے، تو اگر جماعت پیغمبر یاد ہے تو نماز پیغمبر بھی یاد ہونا چاہیے۔ پھر یہ اختلاف کیوں کہ قیام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سجدوں کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، ہاتھوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سیرت پر توجہ نہیں تھی کہ مرسل اعظم چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو نمونہ عمل بنایا تو ضمانت دے کر کے قول کی بھی ضمانت دی اور فعل کی ضمانت دی۔ قول کی ضمانت اس انداز میں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا ہے، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی ہوتی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، اے پیغمبر آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں، آپ نے اگر سنگریزے پھینکے تو گویا خدا نے پھینکا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قول پیغمبر کو بھی خدا نے اپنا قول کہا، عمل پیغمبر کو بھی خدا نے اپنا عمل کہا۔ اب پیغمبر کا ہر عمل خدا کی مرضی کے تابع ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، پیغمبر نے کسی کو آغوش میں لیا تو خدا کی مرضی سے، پیغمبر نے کسی کے لیے سجدے کو طول دیا تو خدا کی مرضی سے، پیغمبر نے کسی کی تعظیم کی تو خدا کی مرضی سے، پیغمبر نے کسی کو بزم میں بلند کیا تو خدا کی مرضی سے، پیغمبر نے کسی کو بزم سے نکالا تو خدا کی مرضی سے۔ عزیزوں، پیغمبر کا ہر عمل نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر اسلام سن 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سیرت اور نمونہ عمل کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مکے کی زندگی دیکھیے تو وہاں پر پیغمبر کی سیرت کچھ اور نظر آتی ہے، لیکن یہی پیغمبر جب مدینے میں آتے ہیں تو آپ کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے۔ مکے کا وہ صلح پسند پیغمبر جس نے کوڑے کو برداشت کیا، پتھر کھائے، لیکن کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر اسلام نے وہاں پر بزور بطاقت کسی کو روکا ہو، لیکن وہی پیغمبر جب مدینے میں آیا ہے تو تو کبھی غزوہ احد میں، کبھی بدر میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں نظر آ رہے ہیں۔ جنہوں نے مکے کی سیرت دیکھا وہ یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ پیغمبر محاذ جنگ میں نظر آئیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں جب تک مکے میں تھے تب تک پیغمبر کی سیرت کا یہ رخ پردے میں تھا، حالات بدلے، باطل نئے انداز میں آیا تو نئی سیرت پیغمبر سب کے سامنے آئی۔ ہر سال آپ دیکھیں کہ پیغمبر ایک نئی سیرت پیش کر رہے تھے۔ ابھی تک پیغمبر جنگ کر رہے تھے، ایک وہ موقع آیا کہ کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ مسلمان جو سمجھ رہا تھا کہ بدر کی لڑائی ہوئی، احد کا غزوہ ہوا، جنگ خیبر و خندق ہوئی ہے، یہاں پر ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم جنگ کر لیں گے، پیغمبر اسلام نے پیغام صلح دے دیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی تک صلح کی سیرت لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ تو جیسے جیسے حالات آتے رہے، تقاضے آتے رہے، ویسے ویسے پیغمبر اسلام نے انداز اختیار کیا۔ تو عزیزوں، جب نبی جا رہے ہیں تو اب اس کے بعد سیرت کے نمونوں کی ضرورت ہے۔ دنیا نے ایسے افراد کو تو پیش کیا جو یہ کہتے نظر آئے کہ حضور نے یہ کیا تھا لہٰذا ہم کو بھی یہ کرنا ہے، مگر ایسے افراد کو نہ پیش کر سکی دنیا کہ جو جس کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہے کہ اگر پیغمبر ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ نبی کا انداز بھی وہی ہوتا جو ان کا انداز ہے، پیغمبر کا طریقہ وہی ہوتا جو ان کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام نے معصوم اماموں کا سلسلہ چھوڑا ہے۔ عزیزوں، پیغمبر خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں، پیغمبر اسلام حلیم ہیں، پیغمبر اسلام سخی اور کریم ہیں، رسول کریم لقب ہی ہے۔
جو نمونہ ہوگا ان کے اخلاق کا اس کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام جانے کے بعد امیر المومنین کو جانشین بنا کر بھی گئے۔ امیر المومنین اس دنیا سے گئے تو اخلاق پیغمبر کا مظہر امام حسن بن کر کے آئے۔ امام حسن کی حیات طیبہ سے 2-3 واقعات اور پھر میں اپنی منزل پر آؤں۔ امام حسن علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا۔ امام حسن کریم ہیں، امام حسن سخی ہیں۔ 3 مرتبہ امام حسن نے راہ خدا میں اپنے مال کو لٹا دیا، راہ خدا میں پورا مال امام حسن نے دے دیا 3 مرتبہ، کچھ بھی اپنے لیے باقی نہیں بچایا۔ ایسے کریم امام سے ایک شخص سوال کرتا ہے، یہ بتائیے کہ سخاوت و کرم کس کو کہتے ہیں اور بخل اور کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ امام نے کہا، یہ بتا کہ تو خدا کے لیے سوال کر رہا ہے یا بندگان خدا کے لیے؟ کہا، کیا خدا کے لیے اس کے معنی الگ ہیں اور بندوں کے لیے اس کے معنی الگ ہیں؟ کہا ہاں، بندوں میں جو انسان کسی کو کچھ مانگنے پر دے دے تو سخی اور کریم ہے، اور نہیں دے تو وہ بخیل ہے۔ اور خدا وہ ہے کہ جو عطا کر دے تب بھی کریم ہے، نہ دے تب بھی کریم ہے۔ انسان وہ ہے جو دینے پر کریم کہلائے گا، نہ دینے پر کریم نہیں کہلائے گا۔ انسان کیوں کسی کو عطا نہیں کرتا ہے؟ اس لیے عطا نہیں کرتا، کبھی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ان کو دے دیا تو کل جب ہم کو ضرورت پڑے گی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ محتاجی نے عطا سے روک دیا۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ چلیے ہمارے کام 2-4 دن تو چل جائے گا، لیکن اگلے سال کا انتظام نہیں ہے، اگلے سال کا خیال کر کے اس نے مانگنے والے کو نہیں دیا۔ کبھی اپنی اولاد کا خیال کر کے نہیں دیا کہ ہم ان کو بھی دے دیں گے تو ہمارے بعد ہماری اولاد کیا کرے گی۔ کبھی وہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورت کا احساس کر کے کسی کو نہیں دیتا ہے۔ تو انسان جب نہیں دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی محتاجی کو پیش نظر رکھتا ہے، ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ تو بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورت کے پیش نظر دوسرے کو نہ دے۔ تو انسان جب نہیں دے گا تو اس کے معنی یہ ہے اس نے اپنی محتاجی کو پیش نظر دے رکھا، لہذا وہ بخیل کہلائے گا۔ خدا کبھی محتاج ہو نہیں سکتا ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دے دے تب بھی کریم ہے، نہیں دے تب بھی کریم ہے۔ عزیزوں، خدا دے دے تب بھی کریم ہے اور نہیں دے تب بھی کریم ہے۔ خدا وہ ہے، پروردگار وہ ہے جو بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے، جو بغیر سوال کے عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے خدا کے لیے لفظ سخی نہیں استعمال کیا گیا ہے، لفظ کریم استعمال کیا گیا ہے۔ سخی وہ ہے جو مانگنے پر دے، اور کریم وہ ہے جو بغیر مانگے دے۔ تو خدا کریم ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے۔ آپ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کتنی دعائیں مولانا ہم مانگتے ہیں اور کتنی دعائیں آپ نے بتائی ہیں، لیکن خدا مانگنے پر بھی نہیں دیتا۔ عزیزوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو اپنے وجود کی ابتدا کی خبر نہیں۔ خدا نے جب ہم مانگنے کے لائق نہیں تھے تب اس نے عطا کیا، جب ہم غذا کھانے کے لائق نہیں تھے تب اس نے غذا شکم مادر میں کھلایا، جب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کچھ دے نہیں سکتی تھی اس وقت اس نے دیا۔ اچھا یہ طے کر لیا جائے، خدا یہ اعلان کر دے، ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو ویسا ہم کریں گے، تم جو مانگو گے وہ ہم دے دیں گے، جو سوال کرو گے وہ ہم عطا کر دیں گے۔ تم دنیا مانگو گے دنیا دے دیں گے، حکومت مانگو گے حکومت دے دیں گے، اقتدار مانگو گے اقتدار دے دیں گے، دولت چاہو گے دولت دے دیں گے، شہرت چاہو گے شہرت دے دیں گے، تم جو چاہو گے وہ ہم دے دیں گے۔ لیکن اسی وقت جب تم مانگو گے، بغیر مانگے ہم کچھ نہیں دیں گے۔ اگر خدا یہ طے کر لے
کہ بغیر مانگے ہم بندے کو کچھ عطا نہ کریں گے، بندہ مانگے گا تو سب کچھ ہم دے دیں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وجود کسی نے مانگا نہیں، خدا نے وجود بغیر مانگے عطا کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس نے وجود بغیر مانگے دیا ہے، اس نے ہمارے اعضاء اور جوارے بغیر مانگے دیے، ہاتھ مانگا نہیں اس نے دیا، زبان مانگا نہیں اس نے دیا، دماغ مانگا نہیں اس نے دیا، تو اس نے بغیر مانگے سب کچھ دے دیا۔ اور یہ طے ہو جائے کہ بغیر مانگے نہ دے گا تو انسان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ خدا عطا کر دے تب بھی جواد و کریم ہے، اور نہ دے تب بھی خدا جواد و کریم ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے بڑا کوئی سخی مدینے میں نہیں تھا۔ امام حسن، امام حسین، جناب عبداللہ ابن جعفر، ان تینوں کی ثقافت مشہور تھی۔ چنانچہ ایک نوارد مدینے میں آیا اور اس کے پاس گیا جو غنی مشہور تھا، کہا کچھ دیجئے۔ انہوں نے 5 روپے دیے، جو ہماری کتاب میں نہیں ہے، ان کی کتاب میں انہوں نے 5 روپے دیے۔ اس نے کہا کہ آپ کسی ایسے کریم کے بارے میں بتائیے کہ جس سے ہم مانگیں پھر اس کے بعد کسی اور سے ہم کو نہ مانگنا پڑے۔ انہوں نے کہا برجستہ کہا ایسا کریم اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، چلے جاؤ امام حسن کے پاس۔ وہ امام حسن کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ کچھ عنایت کیجیے۔ امام حسن نے 49 دینار دیے، درہم نہیں، 49 دینار دیے۔ وہی اتفاق سے امام حسین بیٹھے تھے، آپ نے 48 دینار دیے۔ وہیں پر جناب عبداللہ ابن جعفر بھی تھے، انہوں نے 1 دینار کم کر کے 47 اس کو دیا۔ وہ مفلس و نادار آیا تھا، لیکن جب مدینے کے سب سے بڑے کریم سے ملاقات کی تو اب وہاں سے جو پلٹا ہے تو غنی ہو کر کے پلٹا ہے، مالدار ہو کر کے پلٹا ہے، اور پھر اس غنی کے پاس گیا جس کو دنیا غنی کہتی تھی، کہ آپ سے مانگا تو آپ نے 5 روپے دیے، حسن سے مانگا تو انہوں نے 49 دینار، حسین نے 48 دینار، عبداللہ ابن جعفر نے 47 دینار۔ تو جواب کیا دیا کہ ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ عزیزوں، جب دینے کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہاں وہ کہاں ہم، اور جب اقتدار کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم ہی ہم۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے امام حسن سے کچھ کہنا چاہا، لیکن زبان میں لکنت تھی، بدن لرز رہا تھا۔ جو غیرت دار ہوتا ہے بڑی مشکل سے حرف سوال اپنی زبان پر لاتا ہے۔ امام حسن نے اس کے سامنے کاغذ اور قلم بڑھا دیا، کہ بسم اللہ اس پر لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا۔ کاغذ موڑ کر کے امام حسن کو دیا اور امام حسن نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں گھر میں تشریف لے گئے۔ 200 دینار آپ نے اس کو لا کر کے دیا، 200 دینار۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ کاغذ کے ٹکڑے میں اتنا اثر کہ اس نے کچھ لکھا اور اس کے بدلے میں اس کو 200 دینار مل گئے۔ 200 دینار یعنی 200 دینار یعنی 2 لاکھ روپے، اس زمانے کی بہت بڑی رقم، 200 دینار۔ تو جو چاہنے والے تھے، جو امام حسن کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے،
کہ آپ نے اس کو کاغذ دیا لکھنے کے لیے، آپ اس سے کو سوال کرنے دیتے تاکہ آپ کی عظمت برقرار رہتی، یہ معلوم ہو جاتا وہ مانگنے والا ہے، آپ عطا کرنے والے ہیں، وہ نادار و مفلس ہے اور اللہ نے آپ کو صاحب جود و کرم بنایا ہے، لہذا آپ اس کو کہنے دیتے۔ آپ نے اس کو لکھنے دیا کہ لکھ کر کے دو، تو اس میں طرح طرح کے خیالات، ہو سکتا ہے کہ اس کی رقم آپ کے پاس باقی ہو اور اس نے لکھ کر کے دیا ہو کہ آپ ہماری رقم واپس کر دیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے کوئی کام لیا ہو اور وہ اپنے کام کا معاوضہ مانگ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہو۔ تو بہرحال لوگوں کے خیالات بٹیں گے، اس سے آپ کی عظمت پر حرف آتا ہے، اس کا وقار باقی رہے گا، وہ مانگنے والا تھا، اس کی عادت تھی اس کو مانگنے دیتے، اس میں اس کا جا کیا رہا تھا؟ امام نے فرمایا کہ مانگنے پر عطا کرنا، مانگنا وہ زبان سے کہتا، تو جب زبان سے کہتا تو اپنے چہرے کی آب کو وہ فروغ کرتا، اپنی آبرو کو وہ لوگوں کے سامنے رسوا کرتا، اور پھر اس کے بعد میں اس کی غیرت اس بات کو برداشت نہ کرتی، لہذا میں نے اس سے یہ کہا کہ تم لکھ کر کے دے دو، کہ مولا اس سے بہرحال آپ کی شان میں فرق آیا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، امام وہ نہیں ہے جو قوم کے ذریعے اپنے آپ کو اونچا کرے، امام وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قوم بلند ہو۔ رہبر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے رہبر کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اور فخر سے کہیں یہ ہمارا رہبر ہے۔ وہ اور ہیں جو قوم کے ذریعے سے قوم کے کندھے پر سوار ہو کر کے بلندی حاصل کرتے ہیں، یہ رسول کے سچے نائب ہیں کہ قوم جن کے ذریعے سے بلندی حاصل کرتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہماری فقہ میں اور ان کی فقہ میں فرق یہ ہے کہ ہماری فقہ میں امام جماعت نمازیوں سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، امام جماعت نیچے ہو، نمازی اوپر ہو، جماعت ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام جماعت اوپر ہو اور نمازی نیچے ہوں، تو جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مذہب اہل بیت وہ ہے کہ جہاں امام کے ذریعے قومیں بلند ہوتی ہیں، قوم کے ذریعے امام بلندی نہیں حاصل کرتا ہے۔ دوسروں کی فقہ میں یہ ہے کہ امام اگر چھت پر ہے، نمازی نیچے ہیں، تو نماز ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو قوم کے ذریعے سے بلند کیے گئے ہیں، انہوں نے سربلندی امت کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ اہل بیت نے امت کے ذریعے سے سربلندی نہیں حاصل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عام ائمہ وہ ہیں کہ جو قوم کے ذریعے بلند ہوتے ہیں، جب ان کو بلند ہونا ہوتا ہے تو قوم کے کاندھے کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر ائمہ حق کو بلند ہونا ہو تو کس کے سہارے کی ضرورت ہے؟ کہ امت کے کاندھوں کی ضرورت نہیں ہے، دوش پیغمبر کی بلندی ملے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دوش پیغمبر ان کو سر بلند بنائے گا۔ عزیزوں، نبی کریم نے بچپنا ہے امام حسن اور امام حسین کا، نبی کریم نے فرمایا یہ بنایا میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں۔ ابھی کمسنی کا عالم ہے اور پیغمبر ان کی امامت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یاد رکھو حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے بابا ان دونوں سے بہتر ہیں، ان دونوں سے افضل ہیں۔ عزیزوں، امام حسن علیہ السلام اس امام کا نام ہے
کہ جس کا خلق مشہور تھا، خلق حسن، اخلاق حسن، اور اخلاقیات کے سلسلے میں آپ کی بہت سی روایتیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اتنے بڑے کریم تھے کہ 3 مرتبہ اپنا کل اثاثہ راہ خدا میں دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں بچایا۔ صاحبان ایمان کی پہچان کیا ہے؟ متقین کسے کہتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، سب نہیں۔ تو متقین وہ ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ امام المتقین وہ ہے کہ جو راہ خدا میں سب خرچ کر دے، یہ امام المتقین ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیا۔ ہم ہیں راہ خدا میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ہم اپنے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں شاید 1%۔ باقی کیا ہے؟ اپنی راہ میں گاڑی پر میں خرچ کیا، اپنے لیے خرچ کیا، لباس پر خرچ کیا، اپنے لیے خرچ کیا، کھانے پہ خرچ کیا، اپنے لیے خرچ کیا۔ راہ خدا میں کیا؟ اور راہ خدا میں بھی جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کو بھی راہ خدا میں خرچ نہیں ہونے دیتے۔ اب مثال کے طور پر جیسے خمس نکالنا کیا راہ خدا ہے، فطرہ نکالنا کیا ہے، راہ خدا میں نکالتا ہے آدمی نا۔ راہ خدا میں خرچ کیا کرنا ہے؟ یعنی کسی مسکین کی مدد کر دینا، کسی یتیم کی مدد کر دینا، کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لینا، کسی مدرسے کی کمک کر دینا، یہی سب تو راہ خدا ہے۔ لیکن جب ہم پیسے نکالتے ہیں تو اس وقت بھی راہ خدا میں نکلا ہوا سرمایہ اس کو ہم اپنی راہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اب مثال طور پر فطرہ نکالا، فطرہ نکالنے کے بعد میں آئے اور کہا کہ مولانا فطرہ تو ضروری یہ ہے کہ ہم عید سے پہلے نکال دیں، مستحق تک پہنچا دیں، لیکن ہماری ایک پھوپھی رہتی ہیں، وہ وہاں پر ہیں، تو کیا ان کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے سکتے ہیں، لیکن یہ پھوپھی کا رشتہ شب عید فطرہ نکالتے وقت نہیں تھا۔ آپ نے رمضان میں خبر گیری کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کی؟ کسی اور موقع پر کیوں نہیں کی؟ اب جو پیسہ راہ خدا میں نکلا ہے تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے خرچ کریں تاکہ ان کو یہ خیال ہو کہ یہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے خمس نکالا، سہم امام مولانا حیدر عباس صاحب، جعفر رضا صاحب اجازت دلا دیجئے کہ ہم گاؤں کی مسجد میں خرچ کریں۔ کوئی بات نہیں ہے، گاؤں کی مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ گاؤں کی مسجد کا خیال خمس نکالتے وقت کیوں آیا؟ اگر ہم یہاں پر مال امام کو دے دیں گے، خرچ کر دیں گے، تو گاؤں والے پوچھیں گے آپ نے یہاں کے لیے کیا کیا ہے، تو وہاں اپنے پاس سے دینا پڑے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ ہونا چاہیے یا جو رقم راہ خدا میں نکالی گئی ہے اس کو بھی ہم راہ خدا میں نہیں رہنے دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ خرچ کرنا بہت آسان ہے، خرچ کرنا بہت آسان ہے، لیکن واقعاً جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ راہ خدا میں ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ حاکم شام یہ مدینے آیا اور اس نے ایک اعلان عام کر دیا کہ جتنے اصحاب پیغمبر ہیں، جتنے اصحاب کے فرزند ہیں، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، ہمارا یہ اعلان عام ہے، وہ سب ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہ کچھ دیں گے۔ چنانچہ آنے والوں کی قطار لگ گئی، حاکم شام ہر ایک کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے عطا کرتا رہا،
اور یہ عطا بھی کر رہا ہے، تو اس کے باپ ابو سفیان کا خزانہ نہیں ہے، بیت المال مسلمین ہے، لیکن بیت المال مسلمین کو بھی اپنی راہ میں خرچ کر رہا ہے کہ تاکہ ہمارا نام ہو جائے، سب کو دیا۔ آخر میں اس نے پوچھا کہ حسن مجتبیٰ بھی آئے؟ کہا وہ نہیں آئے، آدمی بھیج دیا گیا۔ کہا بھئی آپ نہیں آئے، صبح سے ہم آپ کے منتظر تھے۔ امام حسن علیہ السلام اس کے پاس آئے اور پھر اس نے امام حسن سے کہا کہ آپ نے تاخیر اس لیے کی کہ تاکہ ہمارا خزانہ خالی ہو جائے اور مجھے آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ بچے، اور پھر یہ کہیں کہ فرزند رسول جن کو پیغمبر کے بعد آنے والے عمرا اور خلفاء نے بھی کچھ نہ کچھ سب سے زیادہ عطا کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہی شکایت کی تھی اپنے باپ سے کہ آپ نے مجھے 1000 دیا اور حسن مجتبیٰ کو 2000 دیا ہے، جبکہ میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں۔ تو جواب کیا دیا کہ تم حسن جیسے نہیں ہو، حسن کی ماں جیسی تمہاری ماں نہیں ہے، حسن کے باپ جیسا تمہارا باپ نہیں ہے، حسن کے نانا جیسا تمہارا نانا نہیں ہے۔ جب یہ شرف لے کر کے آؤ تو پھر مجھ سے بات کرنا۔ چنانچہ حاکم شام نے اپنے خزانچی سے کہا اب تک کتنا بانٹا گیا؟ اس نے بتایا اتنا لاکھ اب تک بٹ چکا ہے۔ کہا جتنا اب تک تمام مسلمانوں کو، صحابیوں کو، صحابی زادوں کو دیا گیا ہے، سب کا ملا کر کے اس کا دوگنا لے آؤ، وہ میں حسن ابن علی کو دوں گا۔ اب یہاں پر بھی آپ ذہنیت کو دیکھیے کہ وہ دے رہا ہے امام حسن پر الزام لگا کر کہ آپ مجھے کنجوس ثابت کرنا چاہتے ہیں، بخیل ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو دے رہا ہے، جس مسند پر بیٹھا ہوا ہے، وہ مسند بھی امام حسن کی خیرات دی ہوئی ہے۔ امام حسن اگر شروع نہ کرتے تو اس جگہ پر بیٹھنے کا وہ اہل بھی نہیں ہوتا۔ خیر باتیں ہوتی رہیں اور اشرفیاں دینار و درہم لا کر کے رکھ دیا گیا۔ امام حسن نے کہا اچھا تیری بات ہو گئی، تجھے جو دینا تھا وہ دے دیا۔ تمام اصحاب اور صحابی زادوں کے مقابلے میں ان سے دوگنا عطا کرنا، یا یہ تیرا اعتراف حق ہے کہ تو نے ان سب سے بہتر مجھے سمجھا، یہ تیرا اعتراف حق ہے، تو نے دے دیا۔ امام حسن چلنے لگے تو معاویہ کے ایک خادم نے جلدی سے امام حسن کی جوتی لا کر کے رکھ دیا سیدھی کر کے، اور امام حسن نے جوتی پہن لیا اور مڑ کر کے دیکھا کون، کس نے جوتی لا کر کے رکھا؟ تو اس نے کہا حضور یہ خادم ہے۔ امام حسن نے اشارہ کیا کہ جو کچھ امیر شام نے مجھے دیا تھا وہ اس کو دے دیا جائے میری جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں۔ ذرا سوچئے کہ اس نے امام حسن کو یہ سمجھ کر کے دیا کہ ہم نے سب سے زیادہ دیا ہے۔ امام حسن نے کہا کہ جو دولت تو نے یہ سمجھ کر کے دیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق سب سے زیادہ دیا، تو میری نگاہ میں اس کی قیمت جوتی سیدھی کرنے والوں کو دینے کے برابر ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جوتی سیدھی کر دینے پر جس کو اتنی رقم مل جائے تو سوچئے کہ وہ جوتی کتنی قیمتی رہی ہوگی۔ یہ جوتی کی قیمت نہیں ہے، اس کو سیدھا کرنے کی قیمت ہے۔ تو جب سیدھا کرنے کی قیمت اتنی ہے تو اصل جوتی کی قیمت کتنی ہوگی؟ اور اس قیمت کو امیر المومنین نے بتایا۔ امیر المومنین پھٹی ہوئی جوتی پہنے ہوئے تھے، خلافت کا زمانہ تھا۔ ابن عباس نے کہا مولا یہ جوتی بدل دیجئے، یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، وہاں سے پھٹی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کوئی قیمت نہیں ہے، ایک فقیر بھی اس کو لینے کو تیار نہیں ہو۔ اچھا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کہا سنو ابن عباس، میری نگاہ میں تمہاری حکومت سے زیادہ قیمت ان جوتیوں کی ہے، اس لیے
کہ تخت حکومت وہ مشترک جگہ ہے کہ جہاں فرعون، نمرود، حامان، شداد جیسے ظالم بھی آئے، جہاں یوسف، داؤد اور سلیمان جیسے نبی بھی آئے، یعنی تخت حکومت پر عادل بھی آئے، ظالم بھی آئے، تخت حکومت پر اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، لیکن میری جوتی میں اچھوں کے علاوہ کوئی غیر نہیں آیا، عادل کے علاوہ کسی ظالم کے قدم نہیں آئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ امام حسن علیہ السلام، سیرت پیغمبر اور سیرت امام حسن دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی مماثلت رکھتے ہیں۔ نبی کریم نے بھی فلو کی اور امام حسن نے بھی فلو کی۔ جب امام حسن نے فلو کی، 2-3 جملے بس اور ربط مسائل۔ جب امام حسن نے فلو کی، فلو کے بعد لوگوں نے کہا کہ مولا آپ دھوکہ کھا گئے۔ آپ نے کہا شکر ہے پروردگار کا کہ میں نے دھوکہ کھایا ہے، دھوکہ دیا نہیں۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ یہ لکھی جائے گی جس نے دھوکہ دیا وہ پسر ابو سفیان ہے، اور جس نے دھوکہ کھایا ہے وہ فرزند علی بن ابی طالب ہے۔ جب یہ فلو نامہ ہو گیا تو فلو نامے کے بعد امیر شام مدینے کے منبر پر، کوفے کے منبر پر آیا، اور کوفے کے منبر پر آنے کے بعد میں اس نے فلو نامے کو پڑھ کے سنایا، اور پھر کہا کہ میں اس فلو نامے کو پارا پارا کرتا ہوں، پھاڑ ڈالا، اور اس کے بعد قدموں سے رون دیا۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کو معلوم ہے امیر شام نے کیا کیا ہے؟ امام حسن مسکرائے۔ کہ مولا آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہ اس میں پہلی ہی شرط یہ ہے کہ حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، اور اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ تو اس کے معنی یہ کہ اس شرط پر عمل نہیں کرے گا، تو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے اسلام، اور عمل نہ کرنے کا نام ہے کفر۔ اس فلح نامے کو پھاڑ کر کے امیر شام نے اپنے کفر کا اعلان کیا ہے، اور اس شرط کو رکھ کر کے میں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یہ امام حسن کی حکمت عملی تھی۔ یقین مانیں کہ 28 صفر اہل بیت کے لیے بڑی مصیبت کی تاریخ ہے۔ پہلی مرتبہ 28 صفر سن 11 ہجری جب نبی کریم اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ پہلی مصیبت تھی، پہلا غم تھا جو اہل بیت۔ عزیزوں، پیغمبر کی وفات نہیں تھی بلکہ مقدمہ شہادت کربلا تھی۔ نبی کریم ابھی دفن ہوئے، امت کو تو چاہیے تھا کہ آ کر کے جناب سیدہ کے در پر تعزیت پیش کرتی، تسلیت پیش کرتی، لیکن روایت کہتی ہے کہ کوئی تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں یہ ہوا کہ محمد ابن مسلمہ اور کچھ اور افراد آگ و لکڑیاں لے کر کے در سیدہ پر آ گئے اور کہا ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازہ توڑ کر کے اندر آ جائیں گے۔ شہزادی نے فرمایا کیا تم اس گھر میں بغیر اجازت کے آ جاؤ گے جو آماجگاہ وحی و تنزیل رہا ہے، جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا؟ کہا ہاں۔ چنانچہ
دروازے کو کھولنے کی انہوں نے ترکیب یہ سوچی، لکڑیاں رکھ کر کے آگ لگا دی تاکہ لکڑی کا دروازہ جل جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ در و دیوار کے درمیان سیدہ آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ شہزادی نے اپنے بابا کا مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ ہمارے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں، یہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتی تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے وہ دن۔ میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں دروازہ جل رہا تھا، کربلا میں خیمے جل رہے تھے۔ یہاں ایک محسن کا لاشا تھا، کربلا میں 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ معصومہ کا پہلو شکستہ تھا۔ اے بابا، آپ کے بعد بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، زمانے نے نگاہیں پھیر دی، شہزادی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہی۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کا وقار سلامت تھا، امت نے یقیناً آپ پر ستم ڈھایا، ظلم ڈھایا، لیکن ہاں کسی نے آپ کی تذلیل نہیں کی ہے۔ آپ نے اپنے بالوں کو کھولنے کا اعلان کیا تھا تو گھبرا کر کے انہوں نے مولائے کائنات کو رہا کر دیا۔ بی بی آپ آئیے ذرا بازار شام و کوفہ کو دیکھیے، آپ کی بیٹیاں ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ کربلا کا علی رسن بستہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور منادی ندا دے رہا ہے کہ حاضی صبا یا رسول اللہ ارباب عزا۔ جناب بلال جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، پیغمبر کے بعد آذان دینا بند کر دیا تھا، واپس آئے تو جناب زہرا نے کہا اے بلال، بابا کے بعد تم نے بھی ہم کو چھوڑ دیا ہے، بلال میں تم کو حکم دیتی ہوں تم جاؤ جا کر کے آذان کہو۔ بلال گلدستہ آذان پر آئے، آواز آذان کو بلند کیا، شہزادی نے بھی اللہ اکبر کہا، بلال نے جیسے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جناب زہرا کو پیغمبر کا وضو کرنا یاد آیا، بستر سے اٹھنا یاد آیا، مسجد میں جانا یاد آیا، ہائے بابا کہا، غش کھا کر کے گر پڑی۔ کسی نے بلال سے کہا اے بلال تمہاری آذان سے سیدہ کو غش آ گیا، فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ کے بابا کا نام بڑے احترام سے لیا جا رہا ہے، بلال جیسا صحابی لے رہا ہے، آپ برداشت نہ کر سکی؟ ارے آپ بازار شام و کوفہ میں ہوتے کہ جہاں پر سکینہ کے بابا کا نام لیا جا رہا ہے، ایک خارجی نے خروش کیا، ایک باغی نے بغاوت کیا ہے، اس کو قتل کر کے اس کے اہل حرم کو قیدی بنایا گیا ہے۔ ارباب عزا سن 50 ہجری میں پھر یہ 28 صفر کی تاریخ غم کا پیغام لے کر کے اہل بیت کے یہاں آئی۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا، جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے۔ امام حسن نے امام حسین کو بلایا، اے بھیا حسین اب زندگی کے لمحات بہت کم باقی رہ گئے ہیں، مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ ارباب عزا پھر وصیت کرتے ہیں، اے میرے بھائی اگر ہو سکے تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر لوگ معترض ہوں تو جنگ نہ کرنا، بھائیوں کو روک دینا اور پھر بقیع میں لے جا کر کے دفن کر دینا۔ ارباب عزا جنازہ امام حسن تیار ہوا، جنازہ لے کر کے بنی ہاشم کے جوان روضہ رسول کے قریب آئے، جنازے کو روکنے والے بھی پہنچ گئے کہ ہم حسن کو یہاں پر دفن نہ ہونے دیں گے۔ ارباب عزا جناب عباس اور دیگر بھائیوں نے تلوار نکال لی۔ امام حسن نے کہا اے بھیا عباس موقع نہیں ہے، بھائی حسن نے وصیت کیا تھا کہ جنگ نہ کرنا۔ ارباب عزا اسی پر اکتفا نہیں بلکہ جسارت یہ ہوئی کہ تیر برسا دیے گئے، تابوت میں تیر لگے، کچھ تیر آ کر کے جس میں امام حسن پر لگے۔ جناب زینب کو یہ معلوم ہوا تو بے قرار ہو گئی۔ جب امام حسن آئے، امام حسین آئے تو جناب زینب نے کہا اے بھیا حسین سنا ہے کہ میرے ماجائے کے لاشے پر
تیر برسائے گئے، کچھ تیر میرے بھائی کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ امام حسین نے سر چکا دیا، ہاں بہن آپ نے سچ سنا ہے، جناب زینب بے قرار ہو گئی، غش کے عالم میں چلی گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ نے دیکھا نہیں ہے سنا ہے، امام حسن کے جسم سے تیر نکال لیے گئے، حسین جیسا بھائی موجود تھا، عباس جیسا جانثار موجود تھا، مولا حسن کو دفن کر دیا گیا۔ اے بی بی آپ کا عالم کیا ہوگا جب حسین نیزوں پر معلق ہوں گے، تیروں پر بلند ہوں گے، شمر کا خنجر ہوگا، آپ فریاد کر رہی ہوں گی اے شمر بے حیا میرا بھائی پیاسا ہے، اے پسر سعد شمر سے کہے خنجر روک لے، میرا بھائی چند لمحوں کا مہمان ہے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين